السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وبعد۔ عن زید بن خالد الجهني رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا رواه الترمذی۔ معزز سامعین و حاضرین مجلس، روزوں کے مسائل رمضان مبارک کی فضیلت کے سلسلے میں ہماری یہ گفتگو چل رہی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ایک روایت ہے، زید بن خالد الجهني رضی اللہ عنہ حدیث ہے، فرماتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من فطر صائما كان له مثل اجره غیر انه لا ينقص، کہ جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے یا جس کسی شخص نے روزے دار کو افطار کروایا تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ روزے رکھنے والے کو ثواب ملتا ہے روزہ رکھنے کے سبب سے، مگر یہ کہ دونوں کے اجر و ثواب میں کسی بھی قسم کی کمی نہیں ہوگی۔ رمضان مبارک کے موقع پر اللہ رب العالمین نے اس مہینے کے بہت سارے فضائل بیان کیے ہیں، اور ان فضائل میں سے فضیلت یہ بھی ہے کہ روزے دار کو کھانا کھلانا۔ یوں تو عمومی طور پر شریعت مطہرہ میں کھانا کھلانے کی ترغیب اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی کئی جگہ دی ہے، مسکینوں کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، اسیر قیدیوں کو، دیگر اور بھی جو لوگ اس کے حقدار ہیں ان سب کو۔ اللہ رب العالمین نے اسی لیے فرمایا کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، یعنی اللہ کے نیک بندے کھانا کھلاتے ہیں، اللہ کی محبت میں کھانا کھلاتے ہیں مسکینوں کو، یتیموں کو، قیدیوں کو۔ اس کے علاوہ اللہ العالمین نے اور بھی جگہوں پر کھانا کھلانے کی فضیلت سے متعلق ذکر فرمایا ہے قرآن مجید میں۔ ایک اچھا عمل ہے یہ، کھانا کھلانا ایک اچھا عمل ہے، اسی لیے دوسری ایک اور حدیث مبارکہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات فرمایا اطعموا الطعام وتقرؤوا السلام تدخلوا الجنة بسلام، کہ کھانا کھلاؤ اور لوگوں کو سلام کرتے رہو اور اسی طریقے سے سلامتی کے ساتھ جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے۔ یہ کافی شان عمل ہے، یقیناً ہم مسلمانوں کے ہاں اس مسئلے میں الحمدللہ بڑی وسعت پائی جاتی ہے، اور کھانا کھلانے کے مسئلے میں لوگوں کو، رشتہ داروں کو، دوست احباب کو ہم انشاءاللہ اس مسئلے میں کافی آگے بھی ہیں، سنت اچھی طریقے سے عمل پیرا ہیں۔ لیکن خاص کر رمضان مبارک کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کا بھی ذکر خیر کیا ہے جو روزے دار کو کھانا کھلاتا ہے۔ اب روزے دار کو کھانا کھلانے سے مراد یہ نہیں ہے کہ روزے کی حالت میں کھانا کھلانا موصول ہے، بلکہ مراد یہ ہے کہ افطار کے وقت میں یا سحر کے وقت میں جو کوئی بھی آدمی روزے دار کو کھانا کھلائے، اللہ العالمین اس کو اسی کے بقدر اجر عطا فرماتا ہے جو روزہ رکھنے والے کو اجر ملتا ہے۔ یعنی کہ ایک معنی یہ سمجھ سکتے ہیں، ایک آدمی رمضان کے روزے رکھا اور روزہ جو اس کے پر خود فرض ہے، اور رکھنے کے بعد اس نے چاہے وہ اس کا دوست ہو، چاہے اس کا پڑوسی ہو، چاہے کوئی اور فرد ہو، کوئی عام آدمی ہو، اس کے لیے کھانے کا انتظام کرتا ہے تو وہ دگنا اجر حاصل کر رہا ہے، خود روزہ رکھنے کا اور روزہ رکھ کر کے روزے دار کو کھانا کھلانے کے سبب ڈبل اجر اسے حاصل ہو رہا ہے۔ اللہ اکبر، یعنی یہ ایک معنی میں رمضان مبارک کی فضیلت بھی ہے، ایک روزے دار کی فضیلت بھی اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے۔ لہذا اس لیے اس عظیم سنت پر ایک مسلمان کو عمل کرنا چاہیے۔ اب لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کھانا کھلانے کے مسئلے میں یہ ہے کہ ایک عظیم شان دعوت کی جائے اور کئی لوگوں کو بلایا جائے، 100 سے کم لوگوں کی تعداد نہیں ہونا چاہیے، اور جب ڈشز جب رکھے جائیں تو جو کوئی چھوٹی موٹی ڈش نہیں ہونا چاہیے بلکہ اچھی ڈشز ہونا چاہیے۔ یہ تصور ہے، یہ تصور صحیح نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیز عام رکھی ہے، جس نے کھانا کھلایا چاہے وہ کھانے کے اندر کھجور بھی داخل ہوتا ہے، وہ کھانے کے اندر ہریز بھی داخل ہو جاتی ہے، وہ کھانے کے اندر ایک موز بھی داخل ہو جاتا ہے، وہ کھانے کے اندر اعلیٰ سے اعلیٰ ڈش بھی داخل ہو جاتی ہے۔ جو آدمی اس نیت کے ساتھ کھلائے میں روزے دار کو کھلا رہا ہوں، اس کو اجر مل جائے گا، اس کو وہ اجر حاصل ہو جائے گا، چاہے وہ مسجد کے اندر آنے والے روزے داروں کو کھلائے
یا تھوڑا خاص پڑوس میں رہنے والے لوگوں کے گھر دیکھ کر کے انہیں افطار کرانے کی کوشش کریں. اچھا یہاں کھانا کھلانے سے مراد ہرگز یہ بھی نہیں ہے کہ مراد یہ کہ وہ کھانا جسے ہم کھانا کہتے ہیں. مقصود یہ ہے کہ روزے دار کے لیے وہ کھانے کا بندوبست کرے جس سے وہ روزہ افطار کر سکے روزے کی حالت میں، روزہ ہونے کے بعد، یا روزہ رکھنے کے لیے اس کے پاس انتظام ہو سکے، یعنی سحر کا انتظام. دونوں چیزیں اس کے اندر داخل ہیں. تو لہٰذا کوئی خاص گوشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر نہیں کیا اور کوئی کسی خاص چیز کو بھی مقرر نہیں کیا. ٹھیک اسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں کسی ایک جماعت ہونا بلکہ یہ بھی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیا. کہا کہ جو کوئی بھی آدمی کسی روزے دار کو اگر ایک روزے دار کے لیے بھی انتظام کر رہا ہے وہ ایسی صورت میں وہ فضیلت کو حاصل کر رہے ہیں. الحمدللہ اسی جذبے کے تحت مسلمانوں میں رمضان ماہ کے موقع پر کافی مہمان نوازی ہوتی ہے. آدمی ضیافت کرنے کا شوق اور جذبہ رکھتا ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے وسعت اور طاقت دی ہے. تو لہٰذا اگر آدمی کے پاس طاقت نہ بھی ہو، اگر اس فضیلت کو حاصل کرنا چاہتا ہے تو ایک میں موٹی مثال کے طور پر بات کر رہا ہوں. آدمی ایک کھجور کا ڈبہ لیا اور جہاں کہیں روزے دار روزہ افطار کرتے ہیں وہاں دے دیا، اس کو وہ اجر مل گیا، اس کو وہ اجر مل گیا ہے. تو لہٰذا اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو عام رکھا. یہ ہمارے لیے اب سہولت کی بات ہے. تو جو شخص کسی روزے دار کو افطار کرائے تو اس کے لیے اتنا ہی ثواب ہے جتنا کہ روزے دار کو روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ایک اور بات یہاں پہ یہ بھی بات جاننا چاہیے، یہ خاص رمضان سے متعلق بھی نہیں ہے. یہ خاص رمضان سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صوم کا لگا. اگر عام دنوں میں بھی اگر آدمی روزہ رکھتا ہے یا کچھ افراد روزہ رکھتے ہیں، ایام بیت کے روزے ہیں یا شوال کے روزے ہیں یا اسی طریقے سے عاشورہ کا روزہ ہے، یہ اس نوافل والے روزوں کے اندر بھی اگر آدمی کسی کے انتظام کرتا ہے روزے دار کے لیے تو وہ اجر اسے بھی حاصل ہوگا انشاءاللہ. کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ نے کئی پہلوؤں میں وسعت رکھی ہے اور کسی گوشے کو خاص نہیں کیا ہے اور نہ ہی مخصوص دائرہ اور محدود دائرہ بھی متعین نہیں کیا ہے. لہذا یہ فضیلت ہے روزہ رکھنے والے کی، اور روزہ رکھنے والے کو افطار کرانی ہے اس کے روزے کے تعلق سے تعاون کرنے کے سلسلے میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں کی اجر و ثواب میں کسی قسم کی کمی نہیں ہوگی، لیکن جس نے روزہ کروایا افطار کروایا اس کو تو ثواب جو ہے ڈبل ملے گا ہی. لہذا یہ فضیلت ہے رمضان مبارک میں خاص کر کیونکہ نیکیاں کمانے کا موسم ہوتا ہے اور آدمی کا ایمان اور تقوی بڑھا ہوا ہوتا ہے. ایسے موقع پر جہاں بھی جس طریقے سے اس کو سہولت ہو، آسانی ہو، جتنی اس کے پاس کشادگی ہو، طاقت ہو، اگر اس اجر و ثواب کو پانے کے لیے وہ کوشش کرے، چاہے چھوٹے پیمانے پہ کیوں نہ ہو، مختصر انداز میں کیوں نہ ہو، چاہے ایک فرد پر کیوں نہ ہو، چاہے پڑوسی کی شکل میں ہو یا اپنے کرایہ دار کی شکل میں، اپنے دوست کی شکل میں، کسی بھی شکل میں ہو، اللہ تعالیٰ اسے مالا مال کرے گا. اللہ رب العزت سے دعا ہے رب العزت ہم تمام کو ایسی نیکیوں پر ہمیں سچے اور صدق دل کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور ہمیں اس ماہ مبارک میں مزید جو کچھ ہم کر سکتے ہیں رب العالمین ہمیں ان نیکیوں کو انجام دینے کی توفیق و سعادت عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.